مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم غور کریں گے مسیح یسوع کے دوسرے صلیبی کلمہ کے حوالہ سے اور پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور 43ویں آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ الفاظ یسوع نے اس وقت ادا کیے جب وہ صلیب پر تھا، اور ہم جب اس سارے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو یسوع اکیلا صلیب پر نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگوں کو مصلوب کیا گیا تھا، اور اس سارے منظر کو ہم دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کی پیشن گوئی میں، اس کا 53واں باب اور 12ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ مسیح یسوع کے سارے صلیبی سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی معافی کی دعا کرتا ہے، اور کسی کے لیے برے الفاظ ہم نہیں دیکھتے کہ یسوع نے کہے ہوں۔ اور اس سارے واقعہ میں ہم یسوع کے کردار کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اس کا آغاز ہم دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 39 میں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ یہ وہ موقع تھا جب لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ شاید یسوع اب صلیب سے اتر آئے گا اور وہ اپنی جان بچا لے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 35ویں آیت میں سردار بھی ٹھٹے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے موقع پر جب یسوع دوسرے گناہ گاروں کی طرح دکھ اٹھا رہا ہے اور اس کے بچنے کی یہاں کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے، ایسے میں بھی ایک ڈاکو ہے جو یسوع کے ساتھ صلیب پر لٹکا ہے، اور وہ یسوع پر ایمان لے کر آتا ہے اور یسوع سے درخواست کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع کو اس کے اپنے بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ایسے حالات میں یسوع کو مسیح ماننا اور اس سے شفاعت کی درخواست کرنا ایمان کی ایک اچھی مثال کو پیش کرتا ہے، اور اس کے اسی ایمان کو دیکھتے ہوئے جواب میں یسوع سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سارے واقعہ میں جو خاص نکات ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ جو معافی ہے وہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہی ممکن ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، یسوع کو زمین اور آسمان پر اختیار دیا گیا ہے اور وہ معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ سے درخواست نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اس کے لیے اس نے کسی سے اجازت نہیں چاہی۔ اور ایسا کرنے سے مسیح یسوع اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہی مسیحا ہے، اور یہ وہی مسیحا ہے جس کی پیشن گوئی پرانے عہد نامہ کے صحیفوں میں کی گئی ہے۔ آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں یسوع ہے یا نہیں، اور کیا واقعی ہی ہم اس کو مسیحا قبول کرتے ہیں یا نہیں۔
کیونکہ اس کو مسیحا قبول کیے بغیر گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔